ورنہ یہ بھی مصیبت ہے، اگر کسی کی چراغ گل ہو گیا تو وہ اس موقع پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے تجربہ کیا ہے، بسا اوقات ہم بیٹھے کمرے میں، اچانک لائٹ چلی گئی تو ہم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو سننے والوں نے ایک دم کھڑے ہو گئے، جی کون مر گیا؟ یہ گویا کہ ہم نے اس کو ہم سمجھے ہی نہیں کہ یہ کون سی دعا کب مانگنی ہے، کیسے مانگنی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جملہ صرف مرنے والوں کے کہ موت کی خبر سن کر، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مومن کو جو تکلیف پہنچے اس تکلیف کی خبر سن کر اس کو حکم ہے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کرے۔ حتیٰ کہ کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، کسی نے آ کر فون کیا جناب آپ کی بھیڑیں 10 بھیڑیں وہ گم ہوگی، آپ کا بیل گم ہو گیا، آپ کی گھڑی گم ہوگی، آپ کا موبائل گم ہو گیا، جو یہ خبر سنے انا للہ انا الیہ راجعون۔ یعنی یہ سب انسان کی مصیبت کے مواقع، انسان کی تکلیف کے مواقع، اور ان سب موقعوں پر آپ یہ جملہ ادا کرو۔ کہتے ہیں گم شدہ چیز کی خبر سن کر اگر یہ زبان پر یہ کلمات جاری ہو جائیں گے، انشاءاللہ گم شدہ چیز اللہ واپس کریں گے ان کلمات کی برکت سے۔ لیکن ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں، ہم نے تو اس کو رکھا ہے خاص کسی بس صرف مرنے والوں کے لیے۔ اس طرح وہ دعا ہے اللہ من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں جب کسی کے جنازہ پڑھیں گے اسی کے لیے یہ مانگنی ہے، حالانکہ یہ تو انسان اپنی اوقات جو دعا کے لیے وہ اوقات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرے یا اللہ تو نے زندگی عطا کی ہے تو ایمان والی زندگی عطا فرما، جب جانے کا وقت آئے تو اسی ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اس ایمان کی فکر کرو، موت آئے ایمان کی حالت میں۔ اللہ جل شانہ کا تقرب جب انسان حاصل کرتا ہے، اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی، اپنی بندیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، بصرہ الذی یبصر بہ۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور ربہ، وفی روایت انہ ینظر بنور اللہ، کہ تم مومن کی نگاہوں سے بچو۔ مومن اپنے رب کے نور سے دیکھتا ہے یا اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ بظاہر تمہیں نظر آتی اس کی آنکھیں، لیکن ان آنکھوں کے اندر اللہ کے تقرب اور ماہیت خاصہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ نگاہیں اور وہ بصارت کے ساتھ میں وہ بصیرت عطا کی ہوتی ہے جہاں تک آپ پہنچ نہیں سکتے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں اتنے میں ایک شخص اندر داخل ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ نے یوں دیکھ کر فرمایا یہ زنا کر کے آ رہا ہے۔ تو انہوں نے اصل میں ہوا کیا تھا، ان کی نظر ایک غیر محرم عورت کے اوپر پڑی تھی اور اس کے اثرات عثمان غنی رضی اللہ کو نظر آ گئے کہ یہ اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے عام آدمی کو ان باتوں کی کیا سمجھ آئے گی، عام آدمی وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ امام صاحب علیہ رحمہ کے سمانے نگاروں نے لکھا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہ پانی جہاں لوگ وضو کرتے تھے اور وہ نالی میں بہتا تھا تو بہتے ہوئے پانی میں دیکھ لیتے تھے کہ اس وضو کرنے والے کا کون سا گناہ دھل کے اس میں جا رہا ہے۔ امام صاحب کو یہ چیز بھی نظر آتی تھی۔ یعنی یہ کیا تھا، ہم تو اس کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، اصل میں جب آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں فلاں سبزی میں یہ پروٹینز ہیں، وٹامنز